نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے شیر تھے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، کبھی نہیں۔ وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر، اپنی خانقاہوں پر۔ دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ، ابو المظفر اس کو کہتے ہیں، بغداد کا وہ خلیفہ، عباسی خلیفہ، بڑا طاقتور، اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں۔ ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر، شیخ عبد القادر، جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں، در و دیوار ہل رہے ہیں۔ وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ، اچانک بہت زور کی آواز آئی، پورے محل میں گونج گئی۔ پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری، ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے۔ ان کو چھینک آئی تھی، جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز۔ تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے، تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے۔ ایک بار تم پکارو گے، پہنچانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، کس کے ٹائر پھٹتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے۔ تم پکار کر کے تو دیکھو۔ اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو، جان بخش دو، جاؤ کہیں بیٹھو، آپ اللہ اللہ کرو۔ کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا آیا کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا، ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے، اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی۔ عزیزان گرامی مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے۔ آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے، ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں۔ مستنجد باللہ آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ یہ حضور آپ قبول کر لیں، نذرانہ ہے۔ آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ، تو اپنے پاس رکھ لے۔ کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا۔ خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے۔ خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے، میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا، تیرے دربار تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا، تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا۔ خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا، نظر غوث جو پڑھی۔ اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں یار، میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں۔ اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا، 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا، کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے، گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ دیں۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے، اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا۔
लिस्ट बनी, कहा वो होगा जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती, वो गवर्नरी पर आएगा जो सुन्नत रसूल को हल्का नहीं समझता होगा, वो गवर्नरी पर आएगा जिसकी नमाजें कोई कज़ा बाकी ना रही हों, इसलिए कि जो अल्लाह का कर्जा बाकी रखेगा वो लोगों का भी माल खा जाएगा। आपने लिखाया नाम, खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह ने आपके इशारे पर गवर्नर पूरे तब्दील कर दिए। हर जगह पर ऐसे लोगों को रखा जो सरकार गौसे पाक के या तो मुरीद थे या खलीफा थे या शागिर्द थे, और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, और वो पूरे बगदाद और आसपास की सल्तनतों को संभाले हुए थे। एक वक्त ऐसा आया कि वही चंद साल पहले जो बगदाद नशे में डूबा हुआ था, 10 सालों के बाद लोग कहने लगे कि आज बगदाद ऐसा लग रहा है जैसे उमर बिन खत्ताब का जमाना आ गया हो, उमर बिन खत्ताब का जमाना आया हो। तुमने तो गौसे पाक की 11वीं खाई है ना, इस्लाह हुकूमत उनसे नहीं सीखा, वो आए थे निजाम तब्दील करने के लिए। आज मैं उलमा से भी यही कहूंगा, तुम हक बात तो पहुंचाओ कौम तक। आज हालात ऐसे हैं मेरे अजीजों, डर और खौफ इनके सीनों पर तारी हुआ। किस बात से डरते हो? क्या तुमने अल्लाह की जात पर ईमान नहीं लाए? ये नहीं कहते हो मौत तो हयात अल्लाह के हाथ है, रिस्क अल्लाह के हाथ है, फिर डरते हुकूमत वक्त से क्यों? मुझे अभी चंद दिनों पहले एक मैसेज ये भी आया था कि हजरत आप तो पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन की ताज़ियत पर बयान कर रहे हो, आप देख नहीं रहे यहाँ का माहौल कैसा है। अजीज़ा ने गिरामी, उस दिन मुझे अफसोस इस बात पर हुआ, सवाल पर, हाय अफसोस, इस कदर तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो गए, इस कदर तुम बुज़दिल हो गए। लाखों लोगों के दिलों में शमा इश्क़ मुस्तफ़ा जगाने वाले पर तुम्हारी जुबान बंद है, तुम्हारी जुबान बंद है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस मुल्क में रह रहा हूं जहां का प्राइम मिनिस्टर एक सुअर खबीस फ्रांस के सदर के लिए ट्वीट कर सकता है, तो मैं पड़ोसी मुल्क की किसी आशिक रसूल की ताज़ियत क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं ताज़ियत कर सकता? अगर हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने वाले को फ्रांस के सदर से कोई दिली इश्क है, मोहब्बत है, तुम उसकी माशूका हो या महबूबा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है, आशिक रसूल मशरिक में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, मगरिब में हो, जब उसकी रूह जाएगी तो हमारी भी रूह तड़पेगी। हमारी डोर बंधी हुई है मदीनतुर रसूल से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात करेगा वो फिर किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो। तुम कहते हो ताज़ियत के लिए, अरे मेरे अजीज, अगर मैं सामने होता तो उसके कदमों की खाक मैं अपने अमामे पर रखता। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये बहुत खामोशी हमने इख्तियार की, बहुत खामोशी, कोई बात नहीं। तुम देखोगे हालात ख़राब होने की जो शिकायत आज कर रहे हैं उलमा, तुम सब के सब जाओगे। मुझे अभी बच्चों ने बताया कोई कांग्रेस के लीडर का इंतकाल हो गया तो पीर साहब ताज़ियत के लिए बाहर खड़े हो गए, बाहर आ गए, हम उनकी ताज़ियत करते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारी गद्दी पे ही मर जाओ। तुम्हारी जुबानों पर जब आशिक रसूल के लिए ताज़ियत के अल्फाज आने में हिचकिचाहट आती है, कौन सा इश्क़ रसूल, कौन सा कलमा तुमने पढ़ा है? गौसे पाक की अगर तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी निस्बत है तो मैं कहूँगा मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक आशिक रसूल ही नहीं, फना फिर रसूल थे। मेरे नबी की बात पर अगर कोई उंगली भी उठाता, आप या तो अपनी करामत से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते। किसी ईसाई ने सिर्फ ये कहा था मेरे नबी ईसा अफजल है, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, आपको जलाल आया, कहा मोहम्मद अफजल नहीं है इसलिए कि वो मुर्दे जिंदा नहीं करते थे, आप उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले गए। मेरे नबी पर बात करता है, मैं तुझे जिंदा करके दिखाता हूं। अपनी करामत से मुर्दे को जिंदा करके दिखाया। अब बोल कौन अफजल है, ईसा अफजल है कि मैं अफजल हूं? तूने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करते देखा तो नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर को सामने देखा। गौसे पाक ने कहा मैं अपना मुआजना ईसा अलैहिस्सलाम से नहीं करता हरगिज़, लेकिन याद रखना मेरे नबी पर अगर जुबान खोलेगा तो अब्दुल कादिर अपने कदम से उसको जवाब देगा।
وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں, آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں, کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں, آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے. آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموں سے رسالت کو واضح کیا ہے. میرے عزیزو, اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں. اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو, آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو, پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں, یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, احد کا میدان, ہوازیں, سناٹا, 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا میرے سعد کو ڈھونڈو, کہاں ہے سعد, کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے سعد تم زندہ ہو, رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی, سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں, وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی اے جوانوں سعد زندہ ہے, میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں. ہٹائی گئی لاشیں تو دیکھا ان کے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, سب پھٹ چکا ہے. پیٹ کو تک چاک کیا گیا ہے, سانسیں باقی. سعد بن ربیع کہتے ہیں اے صحابہ شاید میں رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا, حضور اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید نہیں پہنچ پاؤں گا. میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا, حضور تک پہنچا دینا. لیکن آنے والوں کو کیا کہا جانتے ہیں؟ میں اے جوانوں تم سب سے کہوں گا آج کے حالات میں. سعد ابن ابی ربیع کہتے ہیں اے صحابہ میں تو جا رہا ہوں, میری آخری سانسیں ہیں, لیکن اگر تمہاری آنکھیں چمکتی رہی, تمہارے جسموں میں جان باقی رہی اور میرے نبی پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی اور گالی دی, میں قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہارے جیتے جی تمہارے نبی کی ذات پر کسی نے کیچڑ اچھالا. حضرت سعد ربیع اتنا کہہ کر کے انتقال ہو گئے, وہ حضور تک پہنچائے بھی نہیں جا سکے. اے میرے عزیزو, اے جوانو, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دنیا سے اسی طرح نکل جاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے, مجھے تو جانا ہی ہے جنت میں, پیر بخشوا دیں گے ہمیں. تم برس میں 1 مرتبہ 11ویں کر کے اور فاتحہ نیاز کر کے سمجھتے ہو اسلام کا حق ادا کر دیا.
یہاں تمہارے نبی کی عظمت پر روز بروز حملے ہو رہے ہیں. آج کفر کھل کر کے آیا ہے سامنے, نہیں دیکھتے آپ؟ کفر کھل کر کے سامنے آیا ہے تعصب کے ساتھ. ہر شہر میں جاتے ہوئے گنڈے للکار رہے ہیں اسلام کے خلاف ہمارے ملک میں. اگر میں کھل کر کے آیا تو میرا کیا جرم ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیا اب بھی میں نہ بولوں؟ ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے, پاور ہے, جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے, اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا. ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں, آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی. آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی. میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں, اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہوں, ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں, کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں, تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے, تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے اے اللہ کے نبی میں مزدور تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں غریب تھا, کام کاج کرتا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا, اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی, تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا. تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے. اے گروہ علماء, تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے, اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے, اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو, تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو, اس لیے نہیں, بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے. آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے تمہاری